بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹرز میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ آج ناظرین سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی رائے، اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، جو کہ انہیں صدارتی ریفرنس بھیجا گیا تھا کہ سینٹ کا الیکشن اوپن بیلٹ سے ہوگا یا سیکرٹ بیلٹ سے۔ آرٹیکل 226 کی تشریح کر دی جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج تشریح کر دی اور آج صبح اوپن کورٹ میں یہ آرڈر پڑھ کر سنایا گیا۔ بڑا ہی ٹرکی قسم کا آرڈر تھا، سمجھنے میں بہت دیر لگی۔ شروع میں یہی ہوا جیسے پاناما میں ہوا تھا، جیسے قاضی فائز عیسیٰ کیس میں ہوا، جیسے باقی مقدمات میں ہوا کہ بڑے خوشی کے شادیانے بجائے گئے، لیکن جیسے ہی انگریزی میں سمجھ آنا شروع ہو گئی، اس کا ترجمہ آنا شروع ہوا، تو اس کے بعد پھر ایک پژمردنی تھی وہ چھا گئی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے بہت ہی اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے، اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے بہت ایک امپورٹنٹ رائے دی ہے، اہم رائے دی ہے، ڈائریکشنز دی ہیں، اور پارلیمنٹ کی ڈومین میں بھی نہیں گئے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ڈومین میں بھی نہیں گئے، صرف یہ بتایا کہ آئین اور قانون کیا کہتا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری کیا محض بیلٹ پیپر چھاپنا اور پولنگ کروانا اور رزلٹ اناؤنس کرنا ہے، یا کچھ اور بھی ہے؟ جیسے یہ رائے سمجھ آئی، حکومتی وفد بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس پہنچا اور اپوزیشن کا وفد بھی پہنچا، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا فیصلہ کرتا ہے؟ بند کمرے کا اجلاس چل رہا ہے، ان کی اوپینین کیا آتی ہے، اس کے بعد پھر گورنمنٹ جو ہے اور گورنمنٹ کے ادارے وہ پھر آئیں گے میدان میں۔ لیکن اب ذرا چوہے صاحب آج ہمارے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہیں۔ چوہے صاحب باری باری تھوڑا سا میں بتا دوں کہ ہم صرف اہم حصے جو ہیں وہ سپریم کورٹ کا آرڈر کیا ہے اور ان کو کھولنے کی کوشش کریں گے، حذف کو، اور سمجھانے کی کوشش کریں گے انتہائی سادہ زبان میں۔ صدارتی ریفرنس میں سپریم کورٹ نے احزاف چھپی ہوئی چیز ہے، سادہ زبان میں تشریح سلیس واضح کریں گے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ صدارتی ریفرنس میں سپریم کورٹ کی رائے پیراگراف 3 اور اس کا سب پیرا 2 ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا جی آئین کے آرٹیکل 218(3) کے تحت انتخابات کے دیانت دارانہ، منصفانہ، شفاف اور قانون کے مطابق انعقاد کو یقینی بنانے اور کرپٹ پریکٹسز کو روکنے کی ذمہ داری الیکشن کمیشن پر عائد ہوتی ہے، جس پر سپریم کورٹ متعدد فیصلے دے چکی، اور سب سے مکمل اور جامع فیصلہ ورکرز پارٹی بنام وفاق پاکستان ہے، اور یہ اس میں آرٹیکل 218 سب آرٹیکل 3 کا ذکر ہے، اور اس میں ذکر ہے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کا۔ اب آرٹیکل 218(3) کیا کہتا ہے وہ ذرا میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں چوہے صاحب۔ آرٹیکل 218 سب آرٹیکل 3 وہ یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا، اب یہ آئینی ذمہ داری ہے، الیکشن کمیشن کا یہ فرض ہوگا کہ وہ انتخاب کا انتظام کرے الیکشن کا، اور اسے منعقد کرائے، اور ایسے انتظامات کرے جو اس امر کے اطمینان کے لیے ضروری ہوں کہ انتخابات ایمانداری، حق، انصاف کے ساتھ اور قانون کے مطابق منعقد ہوں، اور یہ کہ بدعنوانیوں کا سد باب کیا جا سکے، سد باب ہو سکے۔ یہ ہے آرٹیکل 218(3۔ یہ سپریم کورٹ نے رائے دی، اور سپریم کورٹ اپنی حدود سے بالکل باہر نہیں گیا۔ اب اس میں ایک فیصلے کا ذکر ہے، جیسا وہ فیصلہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ فیصلہ کیا کہتا ہے؟ وہ فیصلہ یہ کہتا ہے 1967، جی ہاں، یہ فیصلہ ہے PLD 2012 سپریم کورٹ 681 پیراگراف نمبر 38۔ آئین ان احکامات سے کم انحراف یعنی زیادہ سے زیادہ پاسداری یقینی بنانے کے لیے جامع میکانزم فراہم کرتا ہے۔ یہ جمہوریت کے اہم ترین پہلو میں سے ایک یعنی انتخابی عمل کی نشاندہی اور تنظیم کرتا ہے۔ آرٹیکل 218 میں آئین الیکشن کمیشن کی تشکیل کرتا ہے، اور اس کے بعد
اگلا ہے انتخابی عمل یقینی بنانے، منظم کرنے اور نگرانی کرنے کے لیے اس کو بااختیار بناتا ہے تاکہ انتخابات کا انعقاد دیانتدارانہ، منصفانہ، شفاف اور قانون کے مطابق یقینی بنایا جائے اور کرپٹ پریکٹسز کی روک تھام کی جائے۔ سپریم کورٹ کا یہی فیصلہ 39 پیرا کیا کہتا ہے کہ انتخابات کا انعقاد دیانتدارانہ، منصفانہ، شفاف اور قانون کے مطابق بنایا جائے اور کرپٹ پریکٹسز کی روک تھام کی جائے۔ آئین کے آرٹیکل 2183 میں استعمال یہ جملہ الیکشن کمیشن کو دیے گئے اختیارات کو کنٹینٹ اینڈ سکوپ یعنی تفصیل اور دائرہ اختیار کو واضح کرتا ہے۔ آرٹیکل 2183 کے مطالعے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو انتخابات منظم اور منعقد کرانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ آرٹیکل کی زبان سے مراد یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نہ صرف انتخابات منعقد کروائے بلکہ اس عمل کے لیے ضروری تمام اقدامات کرنے کا پابند بھی ہے۔ الیکشن کمیشن یہ ذمہ داری عائد کر کے آئین اس امر کو یقینی بناتا ہے کہ انتخابات والے دن، اس سے پہلے اور بعد میں ہونے والی تمام سرگرمیاں شفافیت اور انصاف کے معیار سے مطابقت رکھتی ہیں، دیانتدارانہ ہیں، قانون کے مطابق ہیں اور بدعنوانی سے پاک ہیں۔ یہ عدالت الیکشن کمیشن آف پاکستان بنام جاوید ہاشمی کیس میں قرار دے چکی ہے کہ عمومی طور پر الیکشن اس عمل کا نام ہے جو انتخابی پروگرام جاری کیے جانے کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور اس حوالے سے مختلف لنکس اور دوسرے مراحل پر مشتمل ہے۔ اور مثال کے طور پہ کاغذات نامزدگی جمع کرنا، ان کی جانچ پڑتال، اعتراضات پر سماعت، اصل انتخابات کا انعقاد۔ کوئی بھی لنک چیلنج کیا جاتا ہے تو در حقیقت یہ مذکورہ انتخابی عمل چیلنج کرنے کے مترادف ہوگا۔ اس سے واضح ہوا کہ انتخابات منعقد کروانا یہ جملہ وسیع معنی رکھتا ہے اور انتخابی عمل سے متعلقہ تمام مراحل پر مشتمل ہے۔ اور آخری پیرا ہے ججمنٹ کا کہ آرٹیکل 2183 کے تحت الیکشن کمیشن کو حاصل دائرہ کار پر انتخابات سے متعلق تمام سرگرمیوں پر لاگو ہوتے ہیں جو انتخابی عمل کے آغاز سے اختتام تک وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ لہذا الیکشن کمیشن کو انتخابات سے متعلق تمام سرگرمیوں کی جانچ کرنا ہوتی ہے جو متعلقہ عرصے کے دوران بیان کیے گئے سٹینڈرڈز کے خلاف انفرادی یا اجتماعی طور پر کی جاتی ہیں۔ چوائس صاحب آرٹیکل 218 کا اور سپریم کورٹ کے فیصلے کا بتا دیں۔ آپ مجھے سیدھے سے عام لفظوں میں بتا دیں جی کہ آفٹر دس ججمنٹ اور یا وداؤٹ ایون دس ججمنٹ الیکشن کمیشن is capable of holding elections free, fair, impartial؟ اب اس میں آگے جا کے آرٹیکل اس کا مجھے جواب چاہیے۔ میں بتا رہا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ پابند کیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک اتھارٹی دی ہے آئین پاکستان نے اور ایبسولوٹ اتھارٹی ہے، ایبسولوٹ اتھارٹی۔ ٹھیک ہے، اور الیکشن کے ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ یہ ہوگا نا، اب یہ سپریم کورٹ کا آرڈر کیا ہوا؟ آج وہ اپوزیشن کہہ رہی ہے، پی ڈی ایم اور دوسرے جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ جو ہے جا کے انہوں نے یرغمال بنایا الیکشن کمیشنر کو سر، اور وہاں سارے وزیر چلے گئے، انہوں نے دعویٰ بول دیا۔ وہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم جو چاہتے تھے ہمیں مل گیا سپریم کورٹ سے۔ فضل الرحمان کا بیان چلتا ہے، ان کو شرم یاد نہیں ہے، صدر جو ہے وہ کوئی ریزن کا، کوئی لاجک کا، کوئی مطلب کسی چیز کا، کوئی آرگومنٹس کے ساتھ جواب دینے کا کوئی رواج رہ ہی نہیں گیا۔ میں دیکھ رہا تھا جی سوشل میڈیا پہ بھی اور رد عمل، ہاں، آج آپ کو پتہ کہ مریم صفدر صاحبہ کو بھی کہہ دیا گیا تھا کہ آپ نے فوری رد عمل نہیں دینا اچھا، اور کسی قسم کے شادیانے نہیں بچانے جب تک کہ ہم آپ کو بتا نہ دیں کہ یہ فیصلہ ہے کیا۔ سوشل میڈیا پہ شروع میں وہی شادیانے بجائے گئے اور اس کے بعد کیونکہ وہ انہوں نے کیا پڑھا؟ انہوں نے پڑھا صرف ٹائٹل کہ جی الیکشن، سینٹ الیکشن آئین اور قانون کے تابع ہوں گے اور 226 کے باہر اور نہیں ہوں گے۔ 226 سے باہر نہیں ہوں گے۔ یہ پڑھا، یہ چلے ڈبے اور اس کے بعد شادیانے بجنے شروع ہو گئے کہ ہو یہ تو کام ہو گیا، یہ تو سیکرٹ بیلٹ ہے۔ لیکن اس کے بعد جو سپریم کورٹ نے ایک ایک کر کے آرٹیکل 2183، آرٹیکل 220 وہ بتایا، اب آگے آرٹیکل 220 کا ذکر ہے۔ اچھا جی، پیراگراف سپریم کورٹ کی رائے، آئین کے آرٹیکل 220 کے تحت وفاق اور صوبوں کے تمام حکومتی ادارے
اب یہ یہاں پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایبسولوٹ پاور دی جا رہی ہے، ایبسولوٹ اتھارٹی، اور تمام صوبائی اور وفاقی محکمے اس کے تابع ہوں گے۔ آرٹیکل 220 کے تحت وفاق اور صوبوں کے تمام حکومتی ادارے آرٹیکل 218(3) میں تفویض کردہ امور کی انجام دہی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی معاونت کرنے کے پابند ہوں گے۔ ڈسکا میں یہ آرٹیکل جو ہے نا جی ایگزیکٹلی ایسے ہی انڈیا کے اس کے میں ہوگی جی کہ جب الیکشن ہوں گے تو تمام کی تمام ریاستی مشینری جو ہے وہ اس کے تابع ہوگی۔ تو آپ نے 75 میں دیکھ لیا نا، 75 میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی پاورز استعمال کی ہیں۔ کمشنر، ڈی آئی جی، ڈپٹی کمشنر، ڈی ایس پی، ایس پی، اے سی، سب کے سب وہاں سے کوئی سسپینڈ ہو گئے، کوئی او ایس ٹی بن گئے، کوئی ٹرانسفر ہو گئے۔ تو یہ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کے پاس اتھارٹی ہے، آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، اور اس میں تمام محکمے ہیں۔ میں اب اگلی جا کے، کیونکہ وہ جو مریم بی بی کا یہ ٹویٹ ہے نا، یہ آپ کو بتاتا ہوں کیا مسئلہ ہوا ہے۔ اب آگے ہے آرٹیکل 220 آ گیا۔ اب آرٹیکل 220 کیا ہے؟ آرٹیکل 220 کہتا ہے کہ وفاق اور صوبوں کے تمام حکام ایگزیکٹو کا فرض ہوگا، انتظامیہ کا فرض ہوگا کہ وہ کمشنر اور الیکشن کمیشن کو اس کے یا ان کے کارہائے منصبی کی انجام دہی میں مدد کریں گے۔ یعنی الیکشن پروسیس میں تمام وفاقی اور صوبائی محکمے جیسا یہ الیکشن کمیشن کو جواب دہ ہیں، ان کے تابع ہیں۔ یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد صدارتی ریفرنس آخری پیرا کیا ہے؟ 6 کنکلوڈ کیا ہے سپریم کورٹ نے۔ مزید برآں آئین کے آرٹیکل 218(3) اور آرٹیکل 320 سمیت آئین اور قانون کی دیگر متعلقہ شیکوں کے تحت انتخابات کے دیانتدارانہ، منصفانہ، شفاف اور قانون کے مطابق انعقاد اور کرپٹ پریکٹسز کی روک تھام یقینی بنانے کی آئینی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے الیکشن کمیشن ٹیکنالوجیز کے استعمال سمیت تمام ممکن اقدامات اٹھانے کا پابند ہے۔ اب یہ ہو گیا اس کے مطابق اب ٹیکنالوجی کا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، خبر دیں کہ بھی الیکشن کمیشن اب ان ڈائریکشن کی لائٹ میں آیا 2 دن بعد، یعنی بلکہ 1 دن یا بیچ میں جی بدھ کو ہے 3 فروری کے 3 مارچ کے جو سینٹ کے لیے قومی اسمبلی کا اہم ترین اجلاس ہو رہا ہے، اور صوبوں میں پنجاب میں تو ختم ہو گیا الیکشن، جی ہاں، مکمل ہو گیا 3 صوبوں میں، اور ایک اور مرکز قومی اسمبلی میں سب سے اہم جو مارکا ہو رہا ہے وہ قومی اسمبلی جی میں۔ ہاں، آیا آپ کی اطلاعات کیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتظامات کر لیے ہیں کہ ووٹوں کی خرید و فروخت نہ ہو، کوئی دھاندلی نہ ہو، چوری چکاری نہ ہو، ووٹ خریدے نہ جائیں، بیچے نہ جائیں، اور کسی نے ووٹ اے کو دیا ہے اور وہ بی کا نکالا جائے؟ یہ ختم کیا ہے یا ابھی تک جیسے چل رہا ہے ویسے ہی ہے؟ اب اس میں میں وہی بتا رہا ہوں نا، یہ الیکشن کمیشن سر جوڑ کے بیٹھا ہے۔ یہ رائے جو ہے نا، جس کو صبح سے جو کہہ رہی رائے نہیں، حکم ہے نا، حکم ہے، سپریم کورٹ کی رائے نہیں ہوتی، یہ رائے نہیں ہے، یہ حکم ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارج فیصلہ ہے بھائی، فیصلہ ہے یہ۔ ہاں ہاں، اس لیے جو یہ کہہ رہے ہیں نا رائے ہے، تو یہ رائے نہیں ہے، یہ بائنڈنگ ہے بھائی، بائنڈنگ، سپریم کورٹ کے بعد کوئی اور ادارہ نہیں۔ پابند ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے کیا کہا ذرا؟ جو سیکریسی آف بیلٹ ہے اس کو انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے تو یہ بیلٹ خفیہ رہے گا، لیکن الیکشن کمیشن کے لیے خفیہ نہیں ہوگا، تاکہ اگر ہارس ٹریڈنگ کے الزام آتے ہیں تو الیکشن کمیشن انکوائری کر سکے۔ ہم نے گزارش یہ کی ہے الیکشن کمیشن کو کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جو آپ کو امپاورڈ کر رہا ہے اس کو آپ منوان اس کے اوپر عمل درآمد کریں۔ حتمی فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، لیکن سپریم کورٹ کی ایڈوائس جو ہے وہ بڑی واضح ہے، وہ یہ ہے کہ ووٹ جو بھی ڈالے گا وہ آئیڈینٹیفائیبل ہوگا۔ یہ جناب قابل شناخت ہوگا۔ چودھری صاحب، آپ نے 2-3 دن پہلے ایک شرارت کی تھی، وہ شرارت ہے جی ہمارے پاس؟ جی وزرا سنائیے گا۔ آج ذرا میرا دل کر رہا ہے کہ آپ سے مذاق کیا جائے۔ بالکل کریں۔ اگر یہ کر دیا جائے کہ جب ووٹ دینے گیا ہے چودھری یا رانا صاحب یا کوئی،
تو ووٹ دینے تک تو وہ خفیہ دی مومنٹ ہی پولڈ از ووٹ اٹ از اوپن. تو چوہے صاحب یہ مذاق تھوڑا ہے, بڑی سیریس بات ہے. یہ سیریس بات آپ نے مذاق کے انداز میں اپنے طریقے سے کی. تو سپریم کورٹ بھی آج یہی کہہ رہی ہے کہ سیکرٹ ٹل کاسٹنگ آف دی ووٹ. یس, اور اگلی بات جو آج کے حکم میں سپریم کورٹ نے بڑی ایک بات کی ہے کہ ریاست سے کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی. ریاست کے سامنے اس کے کسی شہری کی کوئی ایکٹیویٹی, کوئی سیکریسی نہیں ہے. یہ ہے اس کی بنیادی. اس کی میں مثال دے دیتا ہوں. چلیں, سب سے پہلے چیف آف آرمی اسٹاف, سپریم کمانڈر, کیا ان کی ایکٹیویٹیز ریاست سے چھپی ہوتی ہیں؟ ان کے اپنے ادارے ایک ایک چیز, اور وہ پابند ہوتے ہیں ایک ایک چیز بتانے کے. پرائم منسٹر آف پاکستان, کیا ان کی کوئی چیز ہڈن رہ سکتی ہے؟ ان کو بھی ریاست کے سامنے کسی بھائی ریاست سپریم ہے, ریاست اور ریاست سپریم اور اس کا آئین سپریم. آئین سپریم ہے. اچھا, یہ کیوں مجھے نہیں بتاتے آپ؟ جس طرح یہ لوگ پہیلیاں پوچھتے ہیں اسی طرح آپ پوچھ رہے ہیں. بھائی آپ نے سیدھا کام کیوں نہیں کیا؟ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ میں تو ترمیم کے لیے آپ کو 2/3 میجارٹی کوئی نہیں چاہیے, ایکٹ ہے نا. جی ہاں. تو آپ اس میں کر دیں کہ کوئی بندہ جو صابر شاکر کی پارٹی کے ٹکٹ پر الیکٹ ہوا ہے, اگر وہ دوسری پارٹی کو ووٹ دے گا تو ہی ول اسٹینڈ ڈسکوالیفائڈ. آپ ادھر تو آتے نہیں سر, وہ تو اب آئے گی نا جب امینڈمنٹ سینٹ کا الیکشن ہو جانے دینا, جب میجورٹی آئے گی تو مطلب ہے کہ یعنی عید لگی یعنی وہ اب ذرا اپوزیشن. اب میں ذرا ٹیکنالوجی کے استعمال میں, مریم نواز صاحبہ, ان کی ٹویٹ ہے, ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ آئین ووٹ چوروں کی چال بازیوں, بدنیتوں پہ مبنی ریفرنسوں اور سازشی آرڈیننسوں سے بہت بالا تر ہے. اب کھمبے نوچتی کھسیانی بلیاں ٹیکنالوجی کا واویلا کر رہی ہیں. یاد رکھو کہ کوئی RTS اور ڈسکا دھوند ٹیکنالوجی اب نہیں چلے گی. ووٹ کی طاقت سے ڈرتے کیوں ہو؟ اب چوہے صاحب, ٹیکنالوجی جب استعمال ہوگی, ٹیکنالوجی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس تو نہیں ہے, تو الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہہ کر جان نہیں چھڑوا سکتا کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے. اس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو آرٹیکل 220 کا کہا ہے کہ تمام وفاقی اور صوبائی محکمے آپ کے تابع ہیں, آپ نادرا سے مدد لے سکتے ہیں, آپ انٹیلیجنس اداروں سے مدد لے سکتے ہیں, آپ FIA سے مدد لے سکتے ہیں. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وفاقی وزیر ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو انہوں نے الیکٹرانک بیلٹ کی بھی بات کی. تو پتہ کرتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی سے کیا مراد ہے, اور ٹیکنالوجی کا خاص طور پہ مریم صفدر صاحبہ نے کیوں شور و غوغا کیا. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم. فواد صاحب بتائیں, یہ آج کے آرڈر کے بعد آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی گئے, تو کیا انتظار کیا جا رہا ہے؟ کیا وہ موڈ میں ہیں اس میں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روح کے مطابق عمل کیا جائے گا؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ حسبہ کیس کے مطابق یہ بائنڈنگ ہے. تو جتنا بائنڈنگ یہ حکومت کے اوپر ہے اسی طرح سے ظاہر الیکشن کمیشن کے اوپر بھی بائنڈنگ ہے. اور اس کیس کے تناظر میں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا, آج شفقت محمود صاحب تھے, ڈاکٹر بابر روان تھے, شہزاد اکبر صاحب تھے, میں تھا, اور ہم لوگ جو گئے ہیں ملاقات کی ہے ہم نے, اس میں ہمارا نقطہ یہی تھا کہ دیکھیں سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جو بیلٹ پیپر ہے اس کی جو سیکریسی ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے تو قائم رہے گی, اور اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز ختم کرنا چاہتی ہیں تو آرٹیکل 226 میں ترمیم کریں. لیکن آرٹیکل 218 کے تحت الیکشن کمیشن کے لیے ایبسولوٹ سیکریسی نہیں ہو سکتی. اور جہاں پر یہ بات آئے گی کہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے, دھاندلی ہوئی ہے, یا اس طرح کے اور الزامات آتے ہیں, تو پھر الیکشن کمیشن امپاورڈ ہے کہ وہ سیکریسی کو ختم کر سکے. اب ہم نے الیکشن کمیشن کو یہ نقطہ نظر ہمارا یہ تھا کہ دیکھیں اس سے تو آپ کا اختیار بڑھ رہا ہے اور آپ کو اور امپاور کیا جا رہا ہے, اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ادارے طاقتور ہوں. اور جہاں تک اس کی کہ یہ اب تو یہ ہے کہ یہ اور ہاؤ
یعنی یہ کیسے ہو؟ تو دیکھیں یہ ٹوٹل 1500-1600 بیلٹ پیپر چھپنے ہیں. پنجاب میں تو الیکشن ہو نہیں رہا, تو یہ 1500-1600 بیلٹ پیپر جو ہیں یہ 1 گھنٹے میں چھپ جاتے ہیں, اور ٹیکنالوجی اس کی پہلے ہی موجود ہے. کیونکہ دیکھیں نا, ہم تو کرنسی نوٹ چھاپتے ہیں, کرنسی نوٹ سے زیادہ, ٹینڈر سے زیادہ تو کوئی اور زیادہ سیکرٹ چیز کیا ہوگی؟ تو اس کی ٹیکنالوجیز پہلے سے موجود ہیں. اگر الیکشن کمیشن فیصلہ کرتا ہے تو اس سے آپ الیکشن کمیشن طاقتور ہوتا ہے, ہارس ٹریڈنگ کی بے حقنی ہوتی ہے, اور ٹیکنالوجیز پہلے موجود ہیں. تو ہم نے اپنا نقطۂ نظر سارا الیکشن کمیشن کو دیا, اور انہوں نے بہت طویل اس کے اوپر بڑی پیشنٹ ہیئرنگ ہمیں دی, اور بہت انہوں نے ہمیں سارے پوائنٹس انہوں نے نوٹ ڈاؤن کیے. اور اب ان کی میٹنگ جو ہے, جب میں آخری میں نے پتہ کیا تھا تو اس وقت بھی جاری تھی. تو اب جو ہی وہ ختم ہوگی وہ فیصلہ کریں گے, وہ فیصلہ کرتے ہیں تو وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. اچھا فواد صاحب, اب سپریم کورٹ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے آرٹیکل 218 سب آرٹیکل 3 220 222 ان تینوں کا حوالہ. اب اس میں ہے کہ آنیسٹلی یہ الیکشن جو کنڈکٹ ہوگا وہ آنیسٹلی ہوگا, جسٹلی ہوگا, فیئرلی ہوگا, اور کرپٹ پریکٹسز سے پاک ہوگا. اب اگر پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر بنتے ہیں 4 اور وہ لے لیتی ہے 5 یا 6, اور پیپلز پارٹی کے سینیٹر بنتے ہیں 5 اور اس کو ملتے ہیں 3, تو اس کا مطلب ہے پھر سینٹ تو الیکشن تو پھر شفاف نہ ہوا, نہ منصفانہ ہوا. تو ایسی صورت میں کون کس کے پاس جائے گا, کس ادارے کے پاس, اور الیکشن وہ چیلنج ہو سکتا ہے؟ نہیں بالکل, یہ تو اب اس فیصلے کے بعد, اس اوپینین کے بعد تو چیلنج ہو سکتا ہے. اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو جو 2018 کے الیکشن میں جو 4 سینیٹر جن کی ووٹیں کم تھیں اور اس کے باوجود وہ سینٹ میں پہنچے, تو ہم نے جو ہماری ویڈیو اسکینڈل کمیٹی ایک بنائی ہے پرائم منسٹر صاحب نے, جس میں میں ہوں, ڈاکٹر مزاری ہیں اور شہزاد اکبر صاحب ہیں, ہم نے نوٹس دیے ہیں ان سینیٹرز کو کہ وہ آ کے اپنا موقف دیں کہ آپ کے پاس ووٹ نہیں تھے تو آپ سینٹ میں کیسے الیکٹ ہو گئے. تو اب اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ جو ہارس ٹریڈنگ کا خاتمہ, ویڈیو آپ کے سامنے, آپ نے دیکھا کتنی شرمناک وہ ویڈیو ہے. تو اب امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک ایسا جو ہے وہ پریسیڈنٹ سیٹ کیے جائیں کہ ایوان بالا کا تقدس بحال ہو سکے, ان الیکشنز کا تقدس بحال ہو سکے. اور اس کے لیے سپریم کورٹ نے جو پرائم منسٹر صاحب کا جو ویژن تھا, جس کو بار بار ایمفیسس کرتے ہیں کہ دیکھیے ووٹ تو مخالف دیا جا سکتا ہے, لیکن ایشو یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ووٹ کس کو دے رہے ہیں. اگر آپ چوری چھپے پیسے لے کے ووٹ دیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر تو آرٹیکل 63 کی آپ کلیئر وائلیشن کریں گے, تو وہ ایم این اے بھی ڈسکوالیفائی ہوتا ہے, ایم این اے ایم پی بھی ڈسکوالیفائی ہوتا ہے, اور جو سینیٹر بنا ہے وہ بھی ڈسکوالیفائی ہوتا ہے. اور اسی کے لیے سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے میں الیکشن کمیشن کو مزید امپاور کیا گیا ہے ان معاملات کو دیکھنے کے لیے. آپ ٹیکنالوجی کس قسم کی فراہم کر سکتے ہیں؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس تو کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے, اور اس کے لیے آرٹیکل 220 کا سپریم کورٹ نے خاص طور پہ تذکرہ کیا کہ تمام ایگزیکٹو جو ہے وہ اس کے تابع ہوگی اور اس کی معاونت کرے گی. تو کون کون سا ادارہ وفاقی اور صوبائی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ٹیکنالوجی فراہم کر سکتا ہے؟ یہ تمام ادارے جو ہیں جی وہ الیکشن کمیشن کی معاونت کے پابند ہیں آرٹیکل 220 کے تحت, اور جو سپریم کورٹ کے احکامات ہیں ظاہر ہے وہ بھی لیٹر ان اسپرٹ میں ہونے ہیں. اب یہ جو بیلٹ پیپر چھپوانا ہے یہ چھپواتے ہیں پرنٹنگ پریس سے, جو پاکستان کا ایک آفیشیل پرنٹنگ کا ادارہ ہے. پرنٹنگ پریس کے پاس تمام جو ٹیکنالوجیز ہیں وہ اویلیبل ہیں, اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ اسٹیٹ بینک کا جو ٹیکنالوجیز ہیں جس میں وہ نوٹ چھاپتے ہیں, تو پاکستان کے پاس ٹیکنالوجیز کا کوئی پرابلم نہیں. ہمارے پاس بار کوڈنگ بھی آپ کر سکتے ہیں. مثلا جب اگر نوٹ چھپتا ہے تو نوٹ کے اندر جو ہے وہ ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ یہ اصل نوٹ ہے, اور نوٹ کے باہر نمبر لکھا ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ جو بار کوڈنگ ہے وہ بیلٹ پیپر کو دی جا سکتی ہے. پیپر وہ پہلی جو ہے وہ اسپیشل ہے, اور سیاہی پہلی اسپیشل ہے. سو اس کو جو ہے وہ بار کوڈنگ بھی کی جا سکتی ہے, اور ایک ہڈن نمبر بھی دیا جا سکتا ہے جس کو صرف ایکسس جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہو. بالکل ٹھیک ہے چوہے صاحب. چلیں وہ تو ٹیکنیکل چیز ہے, کافی تفصیل سے سارا فیصلہ بھی آ گیا اور آپ نے بھی ایکسپلین کر دیا ہے. فواد چودھری صاحب, چونکہ آپ ایک بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں, عمر آپ کی کم ہے یا زیادہ وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. اس وقت تاریخ کے اس موڑ پر ہم بات کر رہے ہیں کہ جب 48 گھنٹے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے اور ایک بڑا مارکا جو ہے 3 مارچ کو صبح سے لے کے شام تک برپا ہونے جا رہا ہے.
کیونکہ قومی اسمبلی کی ساری نے ایک یعنی سینیٹر کو الیکٹ کرنا ہے، اور مقابلہ ہو گیا یوسف رضا اور حفیظ شیخ کے درمیان۔ ایک طرف آج کی ہماری خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ہم 190 سے 200 سیٹ ووٹوں کے ساتھ بڑی بھاری اکثریت کے ساتھ ہمارے 181 ہیں، ہمیں اور الائز اور انڈیویجولز آ رہے ہیں اور ہم اس اکثریت سے جیت رہے ہیں۔ دوسری طرف یوسف رضا گیلانی اور پی ٹی ایم اور پیپلز پارٹی اور نون یہ سمجھتی ہے کہ ہم اس ووٹ کے ذریعے فواد چودھری اور ان کی حکومت کو گرانے میں کامیاب ہو جائیں۔ آپ کی بصیرت، بصارت، تجربہ، مہارت اور ایز پی ٹی آئی لیڈر what do you think what is going to happen day after؟ لیکن یہ جس طرح سے فرینکلی پرائم منسٹر صاحب نے آج ذاتی طور کے اوپر تمام ایم این اے سے ملاقاتیں کی ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے اس الیکشن کے اوپر توجہ دی ہے، اب یہ الیکشن فرینکلی ون سائیڈڈ ہو گیا ہے، اور یہ جو الیکشن ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ حفیظ شیخ صاحب جو ہے وہ کمفرٹیبلی الیکشن جیت جائیں گے۔ اگر تو اس کو جو ہے وہ پی ٹی آئی لائٹ لیتی اور الیکشن میں اس طرح سے کیمپین نہ کرتی تو پھر گیلانی صاحب کا ایک پرسنل ذاتی تعلق، وعدہ، ان کا پرانا ایک تجربہ، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا ان کے ذاتی تعلقات سے۔ لیکن جب پرائم منسٹر صاحب جو ہیں اور حکومت جو ہے وہ خود ایک اس کو کیمپین کو لیڈ کریں گے اور ایک اس کو چلائیں گے، پھر اس کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جو احترام اس وقت پی ٹی آئی میں پرائم منسٹر صاحب کا ہے اور جو گرپ ہے ان کی، وہ بہت زیادہ ہے، اور کوئی بھی بندہ جو ہے وہ ان کے کہے سے باہر نہیں ہے۔ لہٰذا ایم این ایز کا جہاں تک معاملہ ہے وہ بالکل اکٹھے ہیں، اور بالکل میرا بھی یہی خیال ہے کہ ہم 190 پلس ووٹس جو ہیں وہ لے لیں گے۔ تو چوہے صاحب یہ بتائیں، آخری سوال، کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان انٹیلیجنس اداروں سے بھی مدد لے سکتی ہے اس سارے معاملے میں کہ الیکشن شفاف ہوں، منصفانہ ہوں، متناسب نمائندگی کے مطابق ہوں اور کوئی خرید و فروخت نہ ہو؟ کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس تو اپنے پاس تو کوئی ایسی نہ سہولت موجود ہے، نہ اتھارٹی موجود ہے، نہ دائرہ کار ہے، لیکن وہ دوسرے اداروں سے مدد لے سکتی ہے۔ نہیں جی، وہ تو دیکھیں آرٹیکل 220 میں بہت وائڈ پاورز ہیں الیکشن کمیشن کے پاس، وہ تو الیکشن کمیشن نے کبھی استعمال ہی نہیں کی اس طریقے سے جس طرح کی پاورز ان کے پاس ہے، اور تمام انٹیلیجنس ادارے ہوں، تمام سیکورٹی ادارے ہوں، وہ پابند ہیں یہ الیکشن کمیشن کو معاونت دینے کے۔ اور اس حوالے سے جو آپ دیکھیں جیسا ہندوستان میں تو نگران حکومت نہیں بنتی، تو آخری 3 مہینے تو وہاں پریکٹیکلی الیکشن کمیشنر جو ہے وہی حکومت چلا رہا ہوتا ہے۔ تو میرا تو اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمیں نگران حکومت ختم کر دینی چاہیے اور الیکشن کمیشن اتنا امپاور ہو کہ اس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، اور یہی وہ ایکچولی ہماری کامیابی ہوگی جب ہمارے ادارے مضبوط ہوں گے۔ اور الیکشن کمیشن کے ساتھ تمام ادارے نہ صرف یہ کہ وہ معاونت کے پابند ہیں، بلکہ اگر وہ معاونت نہیں کرتے تو الیکشن کمیشن تو کنٹمپٹ میں بھی سزا دے سکتا ہے۔ اور الیکشن کمیشن کے تو آپ جو ممبران ہیں اور چیف الیکشن کمیشنر کو تو بھول جائیے، جو پریزائڈنگ آفیسر وہ اپوائنٹ کرتے ہیں ان کے پاس بھی میجسٹریٹ کا اختیار ہے، وہ بھی 3 مہینے تک کسی کو جیل بھیج سکتے ہیں۔ سو وہ الیکشن کمیشن کے پاور تو بڑے وائڈ ہیں۔ اچھا سر، آخری بات کہ کیونکہ فیصلہ آ جایا ہے اور پرسوں الیکشن ہے، تو کیا الیکشن کمیشن کے پاس یہ بھی پاور ہے کہ 2 دن آگے لے جائے پولنگ اور یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق انتظامات کرے؟ اب وہ تو کر سکتا ہے، الیکشن کمیشن شیڈیول میں رد و بدل جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ ایسے میں تو ضرورت کوئی نہیں ہے، یہ تو 1 گھنٹے میں پرنٹ ہونے ہیں، وہ فیصلہ کریں گے، پرنٹ ہو جائیں گے، وہ آ جائیں گے۔ لیکن اگر وہ ظاہر ہے شیڈیول میں تبدیلی کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا سپریم کورٹ کا جو ادارہ ہے وہ بہرحال پاکستان میں اس کی ججمنٹ ہر ایک پہ بائنڈنگ ہے، اور وہ الیکشن کمیشن کو بھی سپریم کورٹ کے احکامات کے اوپر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ تو چوہے صاحب، اگر قومی اسمبلی میں یوسف رضا گیلانی صاحب جیت جاتے ہیں، نمبرز آپ کے پاس زیادہ ہیں، جیت وہ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس رائے کی موجودگی میں سپریم کورٹ جو فیصلہ دے چکی ہے آج، اس میں آپ الیکشن کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے؟ یہ صورتحال نہیں آئے گی جی، نہ یہ نوبت نہیں آئے گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم بھاری حصے سے جیتیں گے، کوئی ایسی بات نہیں۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب سے ساتھ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ مزید خبریں۔
ویلکم بیک ناظرین. اب ذرا شفقت محمود صاحب نے وفاقی وزیر انہوں نے ایک بات کی کہ بار کوڈ لگایا جا سکتا ہے. پھر شاہد خاقان عباسی مسلم لیگ نواز وہ بالکل اس کو اپوز کر رہے ہیں, یعنی مقابلہ جاری ہے. ذرا سنائیے جی شفقت محمود صاحب. ہمارے نظر میں بہترین طریقہ جو ہے وہ بیلٹ پیپر ہے, جس کے اوپر کوئی ایسا بار کوڈ یا ایسی کوئی چیز ہو کہ الیکشن کمیشن جب چاہے وہ پتہ لگا سکے کہ کس شخص نے کہاں ووٹ دیا ہے. تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ فیصلہ ہوگا اور یہ انتہائی ایک شفاف الیکشن کی طرف پرائم منسٹر عمران خان کے ویژن کے مطابق ہم بڑھ رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب. اس سے آئین کو خطرہ ہے. کہیں بھی الیکشن پر کوئی ایسا نشان لگانا کہ مستقبل میں پتہ لگ سکے یہ ووٹ کس نے دیا ہے, یہ نہیں ہوتا. جب ووٹ ڈال دیا جاتا ہے وہ الیکشن کمیشن کی ملکیت بن جاتا ہے. کسی شخص کو اختیار نہیں ہے سوائے الیکشن کمیشن کے کہ اس ووٹ کی جانچ پڑتال کر سکے. اور جانچ پڑتال کرے تو کس مقصد کے لیے کرے. شاہد صاحب یہ پوائنٹ آف ویو آ گیا. ایک خبر دیتا چلوں, پھر آپ کے پاس بہت ساری خبریں ہیں. خبر یہ ہے کہ اس وقت لیگل ٹیم, آئینی ماہرین کی ٹیم, اٹارنی جنرل, وفاقی وزیر قانون, یہ سب منتظر ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا فیصلہ کرتا ہے اور کیا اعلان کرتا ہے کہ وہ اس فیصلے کی روشنی میں کیا کیا کریں گے. اور اگر وفاقی حکومت مطمئن نہ ہوئی تو وفاقی حکومت اس اقدام کو دوبارہ بھی چیلنج کر سکتی ہے اور ری شیڈول بھی ہو سکتا ہے. یہ ایک چھوٹی یعنی یہ آگے جا سکتے ہیں الیکشن, بالکل جا سکتا ہے اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان ٹس سے مس نہیں ہوتا. نہیں اس طرح نہ کرے. آئینی ادارہ ان کا کام ہے اور ان کو تو بہت طاقت مل گئی آج سپریم کورٹ سے. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں, اور انہوں نے اس طاقت ملنے سے پہلے بھی ایکسرسائز کر کے دکھا دیا ہے اگلے دن. ایک تو ہے کہ ایک وہ سیکولر سٹائل وہ ہوتا ہے نا پرنٹ, آلریڈی روایتی قسم کا, ووٹر سے حلف نامہ لے لیا, ایم پی ایم این اے سے یہ کر لیا وہ کر لیا, اس طرح کا نہیں. کوئی سالڈ چیز اگر سامنے نہیں آتی تو میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ پھر وفاقی حکومت سپریم کورٹ سے دوبارہ بھی رجوع کر سکتی ہے. یہ خبر ہے. اب آگے چلتے ہیں, آپ کے پاس زیادہ خبریں ہیں. سیاسی جوڑ توڑ, حمزہ شہباز ورسز مریم نواز صاحبہ. حمزہ شہباز شریف جو ہے عدالتی فیصلے کے نتیجے میں تو باہر آئے ہیں, لیکن مسلم لیگ نون پر قابض لیڈرشپ جو ہے اس وقت ڈیفیکٹو, جنہوں نے مطلب مریم نواز صاحبہ جن کے احکامات چل رہے تھے پچھلے 3-4-6 مہینے سے, ان کو بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ہے پارٹی کے اندر اور سیاسی طور پر. اور اس کے حوالے سے ہم 3 بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے, تب پتہ چل جائے گا. نمبر 1 تو جب حمزہ شہباز کی رہائی کی خبر آئی تو یہ ایک گرہ بن کے ان کے اوپر گرا. ان کے رویے سے پتہ چل گیا کہ شی از ویری گولا بارود انہیپی. اسکائی لیب گر گیا. نمبر 1. نمبر 2 ان کی جو اپنی ایک اندرونی حلقہ ہے سیاسی اور ذاتی, اور وہ ہنا باٹوں یعنی وغیرہ وغیرہ جی, ان کے اندر انہوں نے اس رائے کا اور خدشے کا اظہار کیا ہے کہ حمزہ شہباز کی سینٹ کے الیکشن سے پہلے رہائی جو ہے یہ کسی منصوبے کے تحت ہے, اور حمزہ شہباز کا رہا ہو کے اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ ہمارے کینڈیڈیٹ یوسف رضا گیلانی کے مقابلے میں حفیظ شیخ کو کامیاب کروائے. تو سب یہ تو نئی بات تو نہیں ہے یہ, یعنی کہ مریم صفدر صاحبہ یا مسلم لیگ نواز وہ تو یہی کرتے ہیں کہ جو فیصلہ حق میں ہے وہ ٹھیک ہے, جو حق میں نہیں ہے ان کو ذرا ٹوسٹ کرنا ہے. اس کے بعد ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں شبہ ہے کہ یہ ہمارے ووٹ گڑبڑ خراب کرائیں گے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مریم صفدر صاحبہ ایک میسج دیں گی اپنے اراکین قومی اسمبلی کو اور ایم پی ایز کو, اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ کوئی دوسرا میسج دے دیں گے. تو یہ انہوں نے برملا یہ بات کی. اب اس پر ایک اور بہت آج ان کے لیے افسوسناک واقعہ ہوا کہ پی ڈی ایم کا اور زرداری صاحب نے کوئی کھانا رکھا یا کیا رکھا, جی ہاں, ادھر انہوں نے حمزہ شہباز کو ایز لیڈر آف دی اپوزیشن ان پنجاب اسمبلی بلا لیا ہے. تو مریم صاحبہ نے لمبا چوڑا بلاول بھٹو زرداری کو گلا کہہ رہے, شکوہ کہہ لیں, ناراضگی کہہ لیں, جو انہوں نے واویلا مچایا ہے کہ بھئی آپ نے ہماری پارٹی کو
عملاً 2-3 حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے. ہمارے سیاسی اس میں آپ نے کمر میں ایک چھرا گھونپا ہے. اب ہم کس کو لے کے جائیں نہ لے کے جائیں. ایک بریک پہ جانا ہے. آپ یہ کہیں کہ مریم صفدر صاحبہ کا یہ اعتراض ہے کہ پیپلز پارٹی براہ راست صرف ایک لیڈرشپ سے بات کرے, ہم اپنی مرضی سے جس کو لانا ہے لائیں گے, جس کو نہیں لانا نہیں لائیں گے. تو حمزہ شہباز کے آنے پہ وہ خوش بہت نہیں, اپسٹ. بالکل. ان کے ساتھ فون پہ رابطہ بھی ہوا ہے, بلاول کا بھی اور حمزہ شہباز کا بھی. بریک کے بعد مزید خبریں. ویلکم بیک ناظرین. سپریم کورٹ کا فیصلہ, اور اس سے پہلے ماحول کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کامران بنگش KPK ترجمان ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے ارکان سے رابطے بھی کیے جا رہے ہیں, پیسے بھی آفر کیے جا رہے ہیں. سنیں ذرا. پاکستان تحریک انصاف کے کچھ MPAs کے ساتھ, اپوزیشن میں بھی بالخصوص پیپلز پارٹی اور نیشنل پارٹی کے کچھ لوگوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے, کو پیسوں کی آفرز دینے کی کوشش کی ہے. ہمارے باضمیر ممبران نے اس کو رپورٹ کر دیا ہے. ہم بہت جلد وہ حقائق آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. حقائق سامنے لے کے آئیں گے. بلاول بھٹو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے امیدوار اچھے نتائج لے کر آئیں گے, سرپرائزنگ نتائج لے کر آئیں گے, جو ہمارے تحریک کو, ہمارا مارچ کو, ہمارا ہر موو کو طاقت دلوائے گا. چوہے صاحب, آخری اطلاعات یہی ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سر جوڑ کے بیٹھا ہے اور مسلم لیگ نواز بھی مل چکی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بالکل کوئی نشان نہیں لگانا, سیکریسی بالکل بحال رکھنی ہے جیسے کہ ماضی میں تھی. تو میں ابھی بھی خبر یہ دے رہا ہوں کہ کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان آج کیا فیصلہ کرتا ہے, کیا ایز اٹ از جو کر چکا ہے اسی پاسبل نہیں ہے نا. تو آپ کوئی بھی پاکستان میں باقائمی ہوش و آواز سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. سودے رک گئے ہیں, سودے رکے ہوئے ہیں یا کم از کم سامنے نہیں آ رہے. وہ دبئی سے مسلسل فون آ رہے ہیں. وہ بلوچستان اور KP میں زیادہ میچ پڑا, اور سندھ کے بھی PTI کے 3 MPs کا KP کے بلوچستان سندھ تینوں صوبوں میں ہے. دبئی میں کالز آ رہی ہیں کہ بتائیں ڈاؤن پیمنٹ کرنی ہے کہ نہیں کرنی. تو بتائیں آپ کر دینی چاہیے. MNAs والا میرا حل کام بن نہیں رہا. نہیں, باقی صوبوں میں بھی بنا ہوا ہے. تو پیمنٹ کرنی چاہیے. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں, کسی کو پیسہ پکڑ لینا چاہیے؟ نہیں, بالکل خطرناک کام میں ہولڈ کریں, نقصان کریں. ٹھیک ہے جی, یہیں پہ ختم کرتے ہیں. کل مزید خبروں کے ساتھ آئیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.